ہمارے ملتان کے آگے قبلہ جانتے ایک علاقہ ہے جہان پور، وہ پورا گاؤں جو شیعہ ہوا تھا وہ قبلہ خادم حسین شاہ چک 38 صاحب قبلہ کی ایک بند پہ شیعہ ہوا تھا. ابھی بھی وہ گاؤں موجود ہے، کئی اس علاقے کے لوگ موجود ہوں گے. اے میرا بھرا بیٹھے جی، جا کے پوچھو خادم حسین شاہ صاحب چک 38 انہیں ایک بند پڑے آئی جی اتھے. یہ میں نے خود مرحوم و مغفور قبلہ خادم شاہ صاحب سے واقعہ سنا تھا، پورا علاقہ بھی سناتا ہے، ہر بندے کو بھی پتا ہے. انہوں نے بند پڑھا امام حسین کی شہادت. ایک بندہ بار بار کہتا تھا قبلہ وال پڑھو، قبلہ پھر پڑھتے تھے، ان کا وال پڑھو، پھر پڑھتے تھے. اس نے 30 دفعہ بند پڑھوایا. اس سجدے میں گر گیا بندہ. اس کا بیٹا گیا، اس نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا، اس نے باپ کو ایسے اٹھایا، ممبر کے پاس آگے کہا شاہ صاحب میرا باپ مر گیا ہے، بند پھر پڑھو. بڑی مشکل ہے، میرا پیو مر گیا. ایک دن اس کی لاش پڑی رہی، آنکھوں سے آنسو نہیں رکے مرنے والے کے. بکو خان لنگا صاحب ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے آؤ شیعہ کی موت دیکھو، بندہ مر گیا ہے، نبض رک گئی ہے، دھڑکن ختم ہے، آنسو جاری ہے، غریب کو رو رہا ہے. وہ بند سنو گے قبلہ کون سا بند پڑھتے تھے؟ اس بند کا ترجمہ سنے. وہ کہتے تھے ہر سجدہ بالکل ایسے ہے. سجدہ شکر ایسے کیوں ہے؟ خادم شاہ صاحب فرماتے تھے یہ حسین کے آخری سجدے کی یادگار ہے. کتے کا بچہ شمر اتنے زور کا خنجر مارتا تھا، شرم کر کے کیوں ماتم کر رہا ہے؟ ہوشیا پھر ماتم کرتے ہوئے شرم کرے. اس غریب کا ماتم کر جس کی بہنوں کے ہاتھوں کو اس لیے باندھ دیا گیا تھا تاکہ غریب سیدادیاں بھائی کا ماتم نہ کر سکے. یہ نماز میں سجدے کہاں رکھتے ہو سامنے؟ آگے جانی سے کیا کہتے ہیں؟ مہر تربت، قبر حسین کی مٹی. یہ کروڑوں سجدہ گاہیں یہ ساری حسین کی قبر سے آئی؟ نہیں، کربلا سے. تو کہتے تو قبر حسین کی مٹی ہے. کہاں تک کربلا سے؟ 22 مربع میل. اتنی ہی غریب کی قبر ہے. کئی بندے سمجھے ہیں کئی نہیں سمجھے. الذی بدنہ سحقانا، وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. اب مجھے اس بندے پہ حیرت ہوگی جو ہائے نہیں کرے گا. ہائے نہ کر سکے میرا بچہ سر جھکا لینا. غریب کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے جاتے تھے. گھوڑے 22 میل تک دوڑتے چلے جاتے تھے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی اور گھوڑوں کے سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے دوڑتی بھی جاتی تھی، چنتی بھی جاتی تھی، دوڑتی بھی جاتی تھی، چنتی بھی جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا، واہ مظلوما، واہ حسینہ. پھر لاش پہ لوٹ مار شروع ہوئی. خالد نامی ملعون نالین لوٹ گیا. اسحاق ابن اشعث بے غیرت نے ابا لوٹ لی. اس کا بھائی آیا اس کمینے نے قبا لوٹ لی. اسود نامی ملعون آیا اس نے قمیص میں ہاتھ ڈالا. میں سید دادا نہیں ہوں، کوئی سید اس واقعے کو صحیح طریقے سے پڑھے تو پڑھے. میں کنیز کی اولاد ہوں، جتنا پردہ ڈال سکا اتنا پردے سے پڑھوں. ایک ذاکر اگلے دن مجھ سے لڑ پڑا. اس نے کہا جی پردہ ڈال کے پڑھنا چاہیے. میں نے کہا جتنے مرضی پردے ڈال، یہ تو بتانا پڑے گا کہ 5 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں زینب بغیر چادر کے آئی ہے. اتنا پردہ بھی نہ ڈال دے رہی، آنے والی نسلوں کو ظلم کا پتہ ہی نہ چلے. ختم کر دی میں نے مجلس، چھوڑ رہا ہوں ممبر، آخری میرے فکرے سننا. اس ظالم نے قمیص میں ہاتھ ڈالا، غریب کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام ہوں،
ظالم نے قمیص کو لوٹ لیا. اگلا ملعون ہے جسے تم جمال کے نام سے جانتے ہو اور اس کا نام مقتل کی کتابوں میں کچھ اور ہے, بجدل ابن سلیم. اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر. ایک دفعہ لعنت بھیجے جتنے شیعہ بیٹھے ہو, باقی کوئی نہ بھیجے, اس کی اپنی مرضی. یہ غریب کی انگوٹھی لوٹ کر گیا. پرانے عزادار بیٹھے ہو, سادات سے پہلے کوثر شاہ جی معافی مانگتا ہوں, میں نے کہا انگوٹھی لوٹ کے گیا. جو مومن ہے انہیں پتہ چل گیا ہے صرف انگوٹھی لوٹ کر گیا, نہیں انگوٹھی لوٹ کر نہیں گیا. 3 دفعہ بے غیرت نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی, غریب کی انگلی سے انگوٹھی اتری کوئی نہیں. پتہ کر جو انگوٹھی پہنی جائے وہ اتر بھی تو جاتی ہے, غریب کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں؟ ہو سیدو اتنے زخم تھے غریب کے ہاتھوں پر, زخموں میں ورم تھا, ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ اس بے غیرت نے اتارنے کی کوشش کی, غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی اتری نہیں. مجھے بی بی معاف کرنا, میں تیرے بچے پر ہونے والا ظلم پڑھ رہا ہوں. فاطمہ زہرا تو تڑپ تو جائے گی لیکن میں کیا کروں, تیرے بچے پہ ظلم ہوا ہی ایسا ہے. یہ کتی کا بچہ کہیں سے 2 پتھر اٹھا کے لے آیا, ایک پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھ کے بے غیرت نے دوسرے ہاتھ سے ایسا وار کیا, انگلی بھی لے گیا, انگوٹھی بھی لے گیا. زینب لاش پہ پوچھتی رہی, این راسو کا یا اخی, تیرا سر کہاں گیا؟ این لباسو کا یا اخی, تیرا لباس کہاں گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ زینب نے 3 سوال کیے تھے, تیرا سر کہاں گیا, تیرا لباس کہاں گیا, تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ اور جواب میں حسین نے ایک جواب دیا, این الردا کے یا اختی, زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ جزاک اللہ اجرکم اللہ. تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ بھیا شام غریبہ میں شمر لوٹ گیا, جو تیری چادر لے گیا وہ میرا سر لے گیا. غریب کو سر کا اتنا درد نہیں تھا جتنا چادر کا زخم ہوا. جس کا حکم دیا گیا تھا, بس آخری 2 منٹ میں وارش کرتا ہوں, بڑا لمبا مضمون ہے, بڑا مختصر کرتا ہوں. غریب کا امامہ دیکھیے, امام کی وہ انگوٹھی نہیں لوٹی گئی جو امامت والی ہے, وہ زین العابدین کے پاس. امام کی وہ تلوار نہیں لوٹی گئی جو امامت والی ذوالفقار ہے, اور امام کا وہ امامہ بھی نہیں لوٹا گیا جو امامت والا امامہ ہے, وہ تو سجاد کو بندھا دیا تھا. یہ نانے والا امامہ تھا. اکبر کی موت کے بعد اکبر کے قاتلوں کو سمجھانے کے لیے امامہ پہن کے گیا. اسے لوٹا ہے مالک ابن بصر. اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے. اس نے امامہ لوٹا غریب کو. 12 محرم کو قافلہ کوفے پہنچا, سارا دن بہنیں چپ کر کے دیکھتی رہی. یہ قبلہ احمد بھٹی صاحب کا فکر ہے. مقتول کی بہنیں چپ کر کے دیکھتی رہی, قاتل انعام پہ ناراض ہوتے رہے. کہتے تھے ہماری محنت زیادہ ہے, انعام دوڑ. کوئی اتنی لوٹ مار تھی, اس امامے والے کی باری نہیں آئی. ابن زیاد ملعون کہتے ہیں میری شراب کا وقت ہو گیا, آپ چلے جاؤ, جو لوٹا ہوا مال ہے کل لے کر آنا, جتنا بڑا مال ہوگا اتنا انعام دوں گا. یہ غریب کا امامہ لے کے گھر آ گیا, صندوق میں امامہ چھپایا. جلدی کروں گا بہت زیادہ, میں لمبا پڑ گیا, معافی چاہتا ہوں. غریب کا امامہ اس نے صندوق میں چھپایا. تھکا ہوا بے غیرت قاتل سو گیا. امامے کی خوشبو گھر میں پھیل گئی. مومنہ بیوی کی آنکھ کھل گئی, اٹھا کے کہتی ہے کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے؟ یاد آ, کس کا گھر اجاڑ کے آیا؟ کمینہ سوئے سوئے کہتے ہیں باغی تھا. جھنک کے کہتی ہے بکواس نہ کر, یہ باغی تھا تو میرے گھر زہرا بیٹھ کر کیوں رو رہی؟ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. زندہ باد و نہ تھکنے والی قوم.
اور غریب کے رونے کا بہانہ ڈھونڈنے والی قوم، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ فاطمہ زہرا میں گناہگار کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا کرے۔ لیجئے میں نے ختم کر دی بات، آواز ہے فاطمہ زہرا حسین کی ماں میرے گھر میں۔ اس کمینے کو خیال آیا شاید بطول امامہ واپس لینے آئی ہے، اس نے صندوق سے امامہ اتارا، یہ کہہ کے گھر سے چلا گیا، امامہ میں نے لوٹا ہے، میں فاطمہ کو واپس نہیں کروں گا، میں کل دربار میں جا کے انعام لوں گا۔ انعام کے لالچ میں یہ بے غیرت کوفے کے جنگل میں آ گیا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں 2 سال تک امامے کو چھپا کے پاگل ہو گیا تھا، جنگلوں میں آہٹ بھی ہوتی تھی، کہتا تھا میں امامہ نہیں دوں گا، امامہ میں نے لوٹا ہے، انعام مجھے ملنا چاہیے۔ 2 سال تک غریب کا امامہ یہ بے غیرت کوفے کے جنگل میں لے کے پھرتا رہا۔ 2 سال بعد اس بے غیرت کی موت ہو گئی۔ 1 سال تک اس کے بعد تیرے امام کا امامہ کوفے کے جنگل کی بارش اور دھوپ میں پڑا رہا۔ 3 سال کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ گزرا، ایک حاجی نے خوشبو سونگھی، قیمتی چیز سمجھ کے اپنے سامان میں رکھ دیا۔ حاجی نے مکے کا حج کیا، مدینے زیارت کو آیا، یا مدینے کے بارڈر پہ تیرا 25 سال کا بیمار امام اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے حاجی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سجاد کو پہچانا نہیں، سجاد اس کے قریب آیا، رو کے کہتا ہے اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر مزدوری کے تیرا سامان میں مزدور بن کے اٹھا لوں۔ اس نے سامان سجاد کو دے دیا، سجاد نے مزدور بن کے حاجی کا سامان اٹھایا۔ کبھی غریب آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی غریب سینے سے لگاتا ہے، کبھی غریب چہرے پہ ملتا ہے۔ قبر محمد آئی، حاجی کو شک پڑ گیا، سجاد کا ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھ کے کہتے جلدی بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ آواز آئی میری پوری کائنات ابھی عبداللہ کا امامہ اور میں حسین کا یتیم ہوں، وہ جو تو نے جنگل سے اٹھایا ہے وہ میرے غریب بابا کا امامہ ہے۔ 3 سال کے بعد سجاد کے پاس امامہ آیا۔ ہم پنجاب کے لوگ ہیں قبلہ، جب یتیم کو پگڑی باندھ دینا باپ والی اور وہ آتا ہے اپنی ماں بہن کے پاس، گھر میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ 3 سال بعد حسین کا امامہ اٹھا کے سجاد نے حویلی میں قدم رکھا، اصغر کی ماں نے دھوپ چھوڑی، زینب نے مصلی چھوڑا، کوئی بی بی حجرے سے نکلی، حسین کے گھر میں ماتم شروع ہوا، بیبیاں قریب آئی، زینب نے بھائی کی خوشبو سونگی، اب میری طرح دیکھنا جیسے زندگی میں ماتم نہیں کیا۔ زینب نے 3 سال بعد امامے کو کھولا، شبیر کا تازہ خون امامے سے نکلا، تیروں کے سوراخ ماتم کر جس کے مذہب میں جائز ہے، تلواروں سے پھٹا ہوا امامہ، تیروں کے سوراخوں والا امامہ۔ زینب نے امامہ ہاتھ میں اٹھایا، سیدھی قبر محمد پر آئی، قبر نبی پر امامے کو کھولا، رسول کی قبر پہ امامے کو رکھا، محمد کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب اٹھا لے، میں برداشت نہیں کر سکتا، رو کے کہتی ہے واہ نانا، مرد ہو کے 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کے آگے منتیں کرتی رہی، نہ مار، میری ماں نے چکیا 20 کے، اور میرا بھائی بے جرم بے خطا حسین مظلوم کو نہ